علامہ بحر العلوم عبدالعلی بن نظام الدین لکھتے ہیں، بغیر حجت اور دلیل کے غیر کے قول کو قبول کرنا تقلید ہے۔ حجت سے مراد کتاب و سنت، اجماع اور قیاس، ورنہ مجتہد کا قول مقلد کی دلیل ہے۔ جیسے عام آدمی مفتی اور مجتہد سے مسئلہ معلوم کرتا ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی فرماتے ہیں، عام آدمی پر لازم ہے کہ وہ اسی شخص سے مسئلہ معلوم کرے جو علم اور پرہیزگاری میں معروف اور مشہور ہو، اور جو شخص جہل میں مشہور ہو اس سے بالکل سوال نہ کرے، اور جو آدمی فسق و فجور میں معروف ہو اس سے بھی بالکل سوال نہ کرے۔ قرآن کریم سے تقلید پر استدلال۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 122 ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت علم دین کے حصول کے لیے نکلتی، تاکہ جب وہ واپس آتی تو اپنے گروہ کو اللہ کے عذاب سے ڈراتی، تاکہ وہ گناہوں سے بچتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف بعض مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنی پوری قوم کو احکام پہنچائیں، یعنی صرف بعض مسلمان دین کا علم اور فقہ کو حاصل کریں اور ان کی قوم کے باقی مسلمان ان کے اقوال پر عمل کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فقہا کے اقوال کو واجب العمل قرار دیا ہے، کیونکہ ان پر عمل کر کے اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ احادیث سے تقلید پر استدلال۔ ابو جمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض ادا کیا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کون سا وفد ہے؟ یا فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم ربیہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس قوم کو یا اس وفد کو خوش آمدید ہو، یہ رسوا ہوں گے نہ شرمندہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے پاس بہت دور سے آئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ حائل ہے، اور ہم سوائے حرمت والے مہینوں کے آپ کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ ہمیں ایسے احکام بتائیں جن کی ہم ان کو خبر دیں جو ہمارے پیچھے ہیں، اور اس وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ سو آپ نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے روکا۔ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور ان کو خشک کھوکھلے کدو، سبز گھڑے اور تارکول ملے ہوئے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا، اور بسا اوقات آپ نے ان کو کھوکھلی لکڑی کے برتن کے استعمال سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ان احکام کو یاد کر لو، اور جب لوگ
تمہارے اور جو لوگ تمہارے پیچھے ہیں ان کو ان احکام کی خبر دو۔ حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے۔ ہم آپ کے پاس 20 راتیں ٹھہرے۔ پھر آپ نے یہ گمان فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ آپ نے ہم سے سوال کیا کیا ہم اپنے گھروں میں کس کس کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ ہم نے آپ کو بتایا آپ بہت رفیق اور رحیم ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ اور ان کو تعلیم دو اور ان کو نیک کاموں کا حکم دو، اور تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے دین سیکھ کر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دین کی تبلیغ کریں اور اپنی قوم کو دین کی تعلیم دیں اور نیک کاموں کے احکام دیں، اور اب ان کے علاقہ کے لوگ ان کے اقوال پر عمل کریں گے، اس اعتماد پر کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے دین سیکھ کر آئے ہیں، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب اور سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں، اور کسی شخص کے قول پر اس اعتماد سے عمل کرنا کہ وہ کتاب اور سنت کے مطابق کہہ رہا ہے، یہی تقلید ہے۔ آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے تقلید پر استدلال۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ سوال کیا کہ جس عورت نے طواف زیارت کر لیا ہو پھر اس کو حیض آ جائے تو آیا وہ طواف وداع کے بغیر واپس جا سکتی ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا جا سکتی ہے۔ اہل مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول کی وجہ سے حضرت زید بن ثابت کے قول کو ترک نہیں کریں گے۔ حضرت زید کہتے تھے کہ وہ طواف وداع کیے بغیر نہیں جا سکتی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ جاؤ تو اس مسئلہ کی تحقیق کر لینا۔ تو انہوں نے اس کی تحقیق کی اور حضرت ام سلیم سے بھی پوچھا۔ انہوں نے حضرت صفیہ کی یہ حدیث بیان کی کہ ایسی صورت میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کو طواف وداع کیے بغیر جانے کی اجازت دی تھی۔ جب اہل مدینہ کو حضرت صفیہ کی حدیث مل گئی تو انہوں نے حضرت ابن عباس کے پاس جا کر حق کا اعتراف کر لیا۔ اس حدیث میں تقلید شخصی کا بھی ثبوت ہے۔ اہل مدینہ حضرت زید بن ثابت کے فتویٰ کو تقلید کرتے تھے، اور یہ بھی دلیل ہے کہ اگر امام کے قول کے خلاف دلیل مل جائے تو حدیث پر عمل کرنا تقلید شخصی کے خلاف نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔